بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامد بن قیس حضرت جی کا لخت جگر، قرۃ العین بنت عبادہ کا نور چشم، ابو مرصد غنوی کا دینوی بھائی اور خولہ بنت سلبہ کا رفیق حیات، جس کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی: قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ غزوہ بدر میں شریک ہو کر انسانی رفت کے بام عروج پر پہنچنے والا، بیعت رضوان میں شمولیت اختیار کر کے رضائے الہی کو اپنے دامن کی زینت بنانے والا، مصر کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والا، تجربہ کار، دلیر، بہادر اور نڈر جرنیل، شاہ مصر مقوقس کے دربار میں لشکر اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کرنے والا ایک عظیم کامیاب سفیر، دربار خلافت کی جانب سے سرزمین فلسطین میں نامزد کردہ پہلا قاضی، جس نے وہاں عدل و انصاف کو قائم کرنے میں قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ سرزمین شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے رہبر برملا، حق کا پرچار کرنے والا، صاف گو اور فصیح البیان خطیب، شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اصحاب صفہ کو قرآن مجید کی تعلیم دینے پر معمور خوش نصیب صحابی، شب بیدار، خشیت الہی کا خوگر، دعا و استغفار میں ہر دم مشغول، اطاعت الہی اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دادا، معصیت سے بیزار، احکام الہی کا پابند اور طاغوت کے خلاف برسر پیکار، رات کو مسلح اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کرنے والا ایک قابل عشق مجاہد، شہادت کا متمنی اور ہر دم اللہ کی رضا کا متلاشی، اسے اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ کے مشہور و معروف قبیلہ خزرج کا چشم و چراغ تھا، جس نے واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہوئے ایمان کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کی، جسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 1000 جنگجو افراد کے ہم پلا قرار دیا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رزم و بزم، خوشی غمی اور تنگ و خوشحالی میں شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کا اعزاز حاصل کیا۔ تمام غزوات میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، یہود اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کو بے اثر کرنے میں بنیادی اور اہم کردار ادا کیا، مرتدین کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر محاذ پر نمایاں کردار ادا کیا، اللہ کی راہ میں جہاد اور شہادت زندگی بھر دل کو مرغوب رہے، قرآن مجید کی تعلیم دینا اور اس کے احکامات کو پھیلانا زندگی بھر کا مشغلہ رہا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سرزمین شام سے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت کو خط لکھا، جس میں یہ تحریر کیا کہ اہل شام کو قرآنی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے تجربہ کار اساتذہ کی ضرورت ہے، تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو درداء اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے طرطوس کی فتح کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے جب لازکیہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو حمص میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کرتے ہوئے مسند حکومت پر بٹھا دیا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں فلسطین کا قاضی مقرر کیا۔ عہد فاروقی میں عدالتی نظام قائم ہونے کے بعد یہ پہلے جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں عدالت عالیہ کا اہم ترین منصب سونپا گیا۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے مختلف مقامات پر ان کو متعین کیا اور نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہ سے ڈرتے رہنا، بیت المال کے لیے وصول کی گئی کوئی چیز اپنے ذاتی استعمال میں لانے سے پرہیز کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ اشیاء تیرے خلاف دربار الہی میں استغاثہ پیش کریں۔ یہ نصیحت آمیز کلمات سن کر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کانپ اٹھے
اور آبدیدہ ہو کر فرمانے لگے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے 2 آدمیوں پر بھی امیر مقرر کیا جائے یا امت مسلمہ کی کوئی مالی ذمہ داری مجھے سونپ دی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصر کو فتح کرنے کے لیے عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو روانہ کیا۔ جب یہ لشکر اسلام کو لے کر مصر پہنچے تو دیکھا مصری اور رومی فوجی کثیر تعداد میں ہم ٹھونک کر مقابلے کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ اس نازک ترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت سے مدد طلب کی تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 4000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر مصر روانہ کیا اور اس تازہ بند لشکر کو منظم رکھنے کے لیے 4 جرنیل نامزد کیے اور ہر جرنیل کی کمان میں 1000 مجاہد دے دیے۔ ان 4 منتخب جرنیلوں میں ایک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ساتھ ہی امیر المؤمنین نے امیر لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میں تمہارے تعاون کے لیے 4 جرنیلوں کی قیادت میں 4000 مجاہدین پر مشتمل ایک تازہ دم لشکر روانہ کر رہا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک جرنیل 1000 افراد کے ہم پناہ ہے۔ لشکر اسلام میدان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ شاہ مصر مقوقس نے لشکر اسلام کی قوت اور تنظیم کا اندازہ کرنے کے لیے چند جاسوس نامزد کیے تاکہ صحیح صورتحال سے آگاہ کر سکیں۔ انہوں نے بھیس بدل کر مجاہدین کا قرب حاصل کیا اور ان کا طرز عمل دیکھتے ہوئے شاہ مصر مقوقس کی خدمت میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جنہیں موت اپنے زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ نخوت اور تکبر کی بجائے عاجزی و انکساری کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دنیاوی مال و متاع سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے بالکل سادہ اور یکساں نوعیت کے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ سب آپس میں برابر دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی اجنبی پہچان ہی نہیں سکتا کہ ان میں امیر کون ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو پہلے یہ جسم کے بعد سے پانی سے دھوتے ہیں اور پھر سب صف باندھ کر اپنے اللہ کی عبادت میں یوں مشغول ہوتے ہیں کہ جیسے اب ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ ان کی سجدہ ریزی اور یہ کریا ازاری قابل دید ہوتی ہے۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا انداز بالکل نرالا اور انوکھا دکھائی دیتا ہے، اور ایک ساتھ رکوع اور سجدہ ریز ہونے کا اسلوب قابل دید ہوتا ہے۔ باجماعت عبادت کرتے وقت ایک شخص آگے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے صفیں بنا کر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وہ شخص کرتا ہے سب اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جھکتا ہے تو سب جھک جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے تو سبھی ایک ساتھ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس جیسا نظم و نسق اور اپنے امیر کی اطاعت آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ چہرے ان کے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی اور نئی مخلوق اس زمین پر اتر آئی ہے۔ شاہ مصر یہ باتیں سن کر حیرت زدہ ہوا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، اگر واقعی یہ قوم ایسی ہے تو پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلند و بالا پہاڑ بھی ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بہتر راستہ یہی ہے ہم ان کی طرح صلح کا ہاتھ بڑھائیں اور ان سے مقابلہ کرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ میرے خیال میں اگر آج ہم نے صلح کا موقع ضائع کر دیا تو پھر کبھی یہ سنہری وقت ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر یہ ایک دفعہ دریائے نیل کے سونا اگنے والی سرزمین پر قابض ہو گئے تو پھر کبھی بھی یہ زمین ہم ان سے واگزار نہیں کرا سکیں گے۔ اگر ایک دفعہ ان کے قدم ہمارے اس پیارے ملک میں جم گئے تو ہم کسی صورت میں بھی ان کے قدم اکھاڑ نہیں سکیں گے۔ ان سے باقاعدہ بات کی جائے، شاید ہمارے لیے کوئی بہتر صورت نکل آئے۔ اس نے شانہ انداز میں درباریوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ اس نازک صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں جن خیالات و خدشات کا اظہار کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں؟ سب درباریوں نے بیک زبان دست بدستہ انداز میں عرض کیا، حضور آپ کے خیالات عالیہ کے کیا کہنے، نظر بد دور آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، حضور جو آپ فرمائیں، چشم ما روشن دل ما شاد، آپ کے حکم کے آگے رعایت دم مارنے کی بلا کیسے جرأت کر سکتی ہے؟ جو آپ نے سوچا بالکل درست سوچا، جو آپ فیصلہ صادر کریں گے وہ پتھر پر لکیر ہے، ساری رعا اشارہ چشم کے منتظر ہے، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔
جو آپ حکم دیں گے اس کی تعمیل کی جائے گی، جو آپ اشارہ دیں گے رعایا اس پر کٹ مڑنے کے لیے تیار ہوگی، کوئی فرد بھی آپ کے کسی حکم سے انحراف نہیں کر سکے گا۔ شاہ مصر نے کہا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ لشکر اسلام کے نمائندہ وفد سے ملاقات کر کے خود ان کے خیالات سنو اور اپنے رعب و دبدبے اور وسائل و اختیارات اور فوجی طاقت کے بارے میں انہیں بتا دو، شاید وہ ہماری قوت و جبروت سے خوفزدہ ہو کر مقابلہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیں اور ہم کسی نئی مصیبت کا شکار ہونے سے بالکل بچ جائیں۔ سب نے کہا حضور بالکل سچ فرمایا آپ نے، آپ کی بلند خیالی کے کیا کہنے، آپ کا اقبال بلند ہو۔ شاہ مصر نے شانہ انداز میں گرجتے ہوئے ایلچی کو حکم دیا کہ لشکر اسلام کے قائد کو ہمارا پیغام پہنچا دیا جائے کہ ماں بدولت اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایلچی آداب بجا لیتے ہوئے عرض گزار ہوا، سرکار ذل سبحانی، آپ کا خادم بصر و چشم آپ کا حکم ابھی بلا تاخیر مسلمانوں کے قائد تک پہنچانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ شاہ مصر کے ایلچی نے لشکر اسلام کی جرنیل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پیغام دیا کہ سربراہ مملکت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، امید ہے آپ تشریف لے جا کر مجھے شکریہ کا موقع دیں گے۔ لشکر اسلام کی جرنیل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک نمائندہ وفد تشکیل دیا اور اس کا امیر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور سرکاری ایلچی کے ساتھ شاہ مصر سے ملاقات کے لیے روانہ کرتے اور یہ ہدایت دی کہ گفتگو صرف امیر وفد کرے گا اور سب خاموشی سے سنیں اور اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ جب یہ وفد مصر کے دربار میں پہنچا، وفد کے آگے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بڑے باوقار انداز میں شاہ مصر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ تخت پر دم بخود بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ امیر وفد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ لمبے قد، گندمی رنگ اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ شاہ مصر انہیں دیکھ کر اندر سے مرعوب ہو گیا اور اپنی خفت کو چھپانے اور وفد پر اپنا جھوٹا رعب جمانے کے لیے گرج کر بولا، میرے ساتھ گفتگو کے لیے کسی خوبصورت اور جاؤ جلال کے حامل شخص کو لایا جائے۔ میں اس کالے رنگ اور معمولی لباس والے شخص سے گفتگو کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس کی اس گرج اور تمتراتی آواز میں خوف و ہراس کی آمیزش نمایاں دکھائی دیتی تھی۔ وفد کے تمام ارکان نے شاہ مصر کی بزدلانہ گفتگو پر سن کر بیک زبان ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے امیر نے اسے نمائندہ نامزد کیا ہے، یہ عقل و دانش اور فہم و فراست میں آپ سب سے ممتاز ہے، اس کی موجودگی میں ہم میں سے کوئی بھی آپ سے بات نہیں کرے گا، اس کے سامنے ہم سب طفل مکتب ہیں، گفتگو کا سلیقہ جو اس کے پاس ہے وہ کسی اور میں نہیں، ہم سب اس کے تابع ہیں، آپ کو بات اسی سے کرنا ہوگی، آپ اپنی سنائیں اور ان کی سنیں۔ شاہ مصر مقبوس نے کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، تم اس کی امارت پر کیسے راضی ہوگے؟ یہ تو مجھے معمولی سا شخص دکھائی دیتا ہے۔ شاہ دراصل نفسیاتی طور پر اثر انداز ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نہایت اطمینان اور خاموشی سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے اور اس کی بچگانہ حرکات و سکنات کا مسکراتے ہوئے جائزہ لے رہے تھے۔ جب شاہ مصر کا کوئی بھی تیر نشانے پر نہ لگا اور وفد میں سے کسی پر بھی ذرا برابر اثر انداز نہ ہو سکا تو کہنے لگا، ٹھیک، اگر تم سب نے متفقہ طور پر میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس کو منتخب کیا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ آئیے اور قریب تشریف لائیے، لیکن ذرا نرمی سے گفتگو کرنا، کہیں اپنے کھردرے چہرے کی طرح کرخت گفتگو نہ کرنا، کہیں آپ کی ترش روئی اور سخت کلامی کی چوٹ سے ہمارے آبگینہ دل میں کوئی شگاف نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نہایت باوقار انداز میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا، جناب علی، آپ صرف مجھے دیکھ کر ہی اتنے خوفزدہ ہو گئے، اگر آپ ان 1000 افراد کی طرف دیکھ لیتے جنہیں میری کمان میں دیا گیا، اور اگر آپ کی یہ نازک نگاہیں ان جوان مردوں کے چہروں پر پڑ جاتی تو آپ کا کیا بنتا؟ انہیں دیکھ کر آپ کا پتا پانی ہو جاتا۔ جانے من یہ نازک خیالی اور گربوب کا اظہار کوئی ججتا دکھائی نہیں دیتا، یہ نرم و نازک ہاتھ اور شعروں سے پنجہ آزمائی کوئی دانش مندانہ انداز معلوم نہیں ہوتا۔ پھر آپ گرج کر بولے، اے شاہ مصر، میری بات ذرا دھیان سے سنو، اگر تیری فوج کا 100 لڑاکا جوان میرے اکیلے کے مقابلے میں آ جائیں تو مجھے ذرا برابر بھی خوف و ہراس محسوس نہیں ہوگا، اور ذرا کان کھول کر سنو،
رائے جہاد ہماری مرغوب منزل ہے، شہادت ہمارا مقصد ہے۔ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ کا رخ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی ہماری پیش نظر ہوتی ہے۔ ہم تو جیتے ہی صرف اللہ کے نام کا اطراف عالم میں ڈنکا بجانے کے لیے ہیں۔ ذرا دھیان سے سنو، ہمارے سامنے پڑا ہوا بیش قیمت خزانہ اور مٹی کا ڈھیر ایک برابر ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں صرف اتنی غذا چاہتا ہے جس سے صرف ایک رات اور دن کی بھوک کا بداوا ہو سکے۔ ذخیرہ اندوزی کا کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ہم کپڑا صرف اتنا چاہتے ہیں جس سے اپنے جسم ڈھانپ سکیں۔ ہم میں سے اگر کسی کے ساتھ سونے کا ایک بڑا خزانہ لگ جائے تو وہ پلک چپکنے میں ہی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا اور اپنے پاس صرف اتنا ہی مال رکھے گا جس سے اس کی بھوک کا سدباب ہو سکے۔ مصر کے حکمران بقبس نے حضرت عبادہ بن صامت کی جرأت مندانہ، پرسوز اور دل آویز اثر انگیز گفتگو پورے غور سے سنی اور اپنے وزیر کے کان میں کہا، دیکھا کیسا باروب انداز ہے، کیسا عمدہ الفاظ کی ادائیگی کا سلیقہ ہے، کیا طمطرات ہیں اور خیالات کی بلندی کے کیا کہنے۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کسیانی بلی کھمبا نوچے کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہنے لگا، عبادہ جانتے ہو ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں، ہماری فوج پوری طرح مسلح ہے اور ہماری مدد کے لیے تازہ دم رومی فوج بھی پہنچ چکی ہے۔ ہمارا مقابلہ تمہارے پاس کی بات نہیں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی جان بچا کر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ میں تمہاری بہتری کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ تمہیں اس میدان میں ایسی چوٹ لگے گی کہ تم سنبھل نہیں سکو گے۔ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ میدان جنگ میں پیش آنے والے خطرے اور ناقابل تلافی نقصان سے تمہیں پیشگی آگاہ کر دیا جائے، ورنہ مصری اور اس کی حلیف فوجیں پوری طرح مسلح ہو کر میدان میں اتر چکی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے۔ اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ، میں خود اپنے فوجوں کو سنبھال لوں گا۔ شاہ مصر کی یہ مضحکہ خیز اور ذلت آمیز باتیں سن کر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے خوفزدہ ہونے کی بجائے بڑے ولولہ انگیز انداز میں ارشاد فرمایا، اے مخملی تخت پر عیش و آرام سے زندگی بسر کرنے والے مصر کے حکمران، کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا۔ اگر اس جیسی اتنی اور فوج بھی ہمارے مقابلے میں آ جائے تو ہمارے اعصاب پر پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رائے حق میں شہادت ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو ہم اپنے لیے سب سے بڑی سعادت گردانتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی راہ میں موت اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو واپس پلٹنے کی امید ہمارے نیاخانہ دل میں سمائی نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں اور آلات کا اللہ وارث ہے۔ اے شاہ مصر، تم ہماری ظاہری شکل و صورت دیکھ کر ترس کھانے کا انداز اپنا رہے ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم انتہائی خوشحال لوگ ہیں۔ ہم اپنی قسمت پر نازاں و فرحاں ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس سے زیادہ اس فانی دنیا میں کچھ اور چاہتے ہیں، اور نہ آگے کسی کو دنیا کا مال وافر مقدار میں مل جائے تو وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دلی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کی ملکیت سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ تم ہم پر ترس کھانے کی بجائے اپنے اس تخت کی فکر کرو جس پر بیٹھ کر تم کو اس طرح کی باتیں سجائی دیتی ہیں۔ ہمارا پیغام صرف یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، اس صورت میں تم اس ملک کے بدستور حاکم رہو گے۔ تمہارے موجودہ اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا۔ اگر اسلام قبول کرنا پسند نہیں تو پھر تمہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ بائی صورت تمہاری جان اور مال کی حفاظت تمہارے ذمہ ہوگی۔ اگر ہماری یہ دونوں باتیں آپ کو منظور نہیں تو پھر میدان جنگ میں ہماری تلوار فیصلہ کرے گی۔ تم اپنے ہم نشینوں سے مشورہ کر کے ہمیں بتا دینا۔ یہ وہ پیغام ہے جو مجھے امیر لشکر کی طرف سے آپ تک پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، اور انہیں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے حکم ملا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو اکناف عالم میں بسنے والے حکمرانوں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے شاہ مصر مقدس کے دربار میں جرأت، شجاعت اور ایمان افروز انداز میں سفارت کے فرائض سر انجام دیے۔ نفسیاتی جنگ میں یہ حربہ نہایت کامیاب ثابت ہوتا ہے۔
جسے امیر وفد نے نہایت زبردستی سے استعمال کر کے تمام درباریوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور یہ حربہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی مد مقابل کے پاؤں اکھاڑنے اور چھکے چھڑانے کے لیے بھرپور انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فوجیں اپنے جاسوس اسی لیے ہر طرف پھیلا دیتی ہیں تاکہ افواہوں کے ذریعے مد مقابل کو نفسیاتی طور پر مرعوب کر دیا جائے۔ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو فوج مرعوب ہو جائے وہ میدان جنگ میں جم کر لڑ نہیں سکتی۔ رہبر عالم نیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اعجاز تھا کہ صحابہ کرام عقل و دانش، فہم و فراست اور جرأت و شجاعت میں کمال حاصل کر گئے۔ مد مقابل پر فوری اثر انداز ہونا ان کے بیانات کا کھیل تھا۔ ابھی دونوں لشکروں کے درمیان سرد جنگ جاری تھی کہ دربار خلافت سے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط امیر لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، جس میں خفگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ تحریر کیا گیا تھا کہ مصر ابھی تک فتح کیوں نہیں ہوا، اتنی تاخیر کیوں ہوئی، ابھی تک مد مقابل پر حملہ نہ کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ کہیں تمہارے دلوں میں اغیار کی مانند دنیا سرایت تو نہیں کر گئی؟ اپنی نیتوں کا جائزہ لو، اخلاص نیت کو ہر دم اپنے دلوں کی زینت بنائے رکھو۔ اخلاص نیت وہ نعمت ہے جس کی بنا پر ہر میدان میں فتح و نصرت انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ میں نے ایسے 4 جرنیل آپ کی طرف بھیجے جن میں سے ہر ایک جرنیل 1000 افراد پر بھاری تھا، پھر مصر ابھی تک فتح کیوں نہیں ہوا؟ جب یہ میرا خط آپ کو ملے تو یہ تمام مجاہدین کو پڑھ کر سنا دینا، نیز انہیں جہاد کے لیے ابھارنا اور بغیر کسی تاخیر کے پیش قدمی کا حکم دینا۔ میدان کارزار میں کامیابی و کامرانی کا راز قربانی اور پیش قدمی مضمر ہے۔ امیر لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کا ارسال کردہ خط تمام مجاہدین کو پڑھ کر سنایا اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو اسکندریہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر کی قیادت سونپی۔ انہوں نے اسکندریہ پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور اسے پہلے ہی مرحلے میں ذلت آمیز شکست سے دوچار کرتے ہوئے اسکندریہ پر مکمل قبضہ کر لی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بعض ایسے انوکھے اقدامات کرتے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ ایک ناز پر انہوں نے زمین دوز بڑے بڑے ایسے مورچے کھودنے کا فوج کو حکم دیا جن میں سوار سمیت گھوڑا بوقت ضرورت بآسانی چھپ سکے۔ اس طرح شاہ سواروں اور گھوڑوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دشمن کی آنکھوں میں دھول بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی دوران جنگ زمین دوز مورچوں کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اساس جنگی ساز و سامان اور اہم ترین جنگی شخصیات کو انہی مورچوں میں امکانی حد تک محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آج بھی فوج حفاظتی اقدامات کے لیے مورچوں کو بہت اہمیت دیتی ہے، بلکہ جنگ کے دوران عام پبلک کو بھی مورچہ بندی کی ہدایت جاری کی جاتی ہے۔ ایک عظیم جرنیل حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی اختیار کردہ مورچہ بندی کے کارنامے کو ایسا قبول عام حاصل ہوا، ہر دور میں اس اسکیم کو بروئے کار لا کر بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حق بات کہنے میں نہایت جرأت شجاعت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کی آذان ہوئی، خطیب ممبر پر برجمان خطبہ دینے لگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ خطیب نے حمد و ثناء کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ حضرت عبادہ بن صامت کو یہ انداز بڑا ہی ناگوار گزرا۔ وہ اٹھے، مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور خطیب کے منہ پر مار دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس طرز عمل پر خفگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے برملا کہا، اے امیر معاویہ، کیا آپ اس وقت ہمارے ساتھ نہ تھے جب ہم نے خیر الورا نور الہدا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور ہم نے یہ بھی عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم ہر حالت میں حق کا پرچار کریں گے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کریں گے۔ امیر معاویہ نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت عبادہ نے کہا، کیا آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ جب تم کسی کو منہ پر تعریف کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے منہ پر مٹی مار دو؟ یہ حدیث رسول سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ ایک روز امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عبادہ پر بڑے برہم ہوئے اور انہیں دمشق چھوڑ کر جانے کا حکم دے دیا۔ آپ دمشق کو خیر آباد کے کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔
امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو دریافت کیا آپ کب تشریف لائے اور کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا امیر معاویہ میری حق گوئی کو برداشت نہیں کر پاتا، اس نے مجھے دمشق چھوڑنے کا حکم دیا تو میں یہاں چلا آیا۔ امیر المؤمنین یہ سن کر بہت افسردہ ہوئے اور فرمایا آپ جیسے افراد کے دم قدم سے تو یہ دنیا آباد ہے، اللہ اس زمین کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے جہاں آپ جیسی نیک دل اور پاک ہستیاں موجود نہ ہوں۔ آپ کچھ دن آرام کرنے کے بعد واپس دمشق تشریف لے جائیں، میری نظر میں آپ کا وہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ آج کے بعد امیر معاویہ کا کوئی بھی حکم آپ پر لاگو نہیں ہوگا۔ اور یہ سرکاری فرمان امیر معاویہ کے نام جاری کر دیا کہ حضرت عبادہ بن صامت دمشق میں رہیں گے اور وہ آپ کے سرکاری احکامات سے قطعی مستثنیٰ ہوں گے۔ آئندہ مجھے ان کے متعلق کوئی شکایت موصول نہ ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امیر معاویہ نے دربار خلافت مدینہ طیبہ کو خط لکھا کہ عبادہ بن صامت نے سرزمین شام میں میرے لیے بہت مشکلات پیش کر دی ہیں اور اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ انہیں واپس اپنے پاس بلوا لیں ورنہ میں یہ علاقہ چھوڑ دوں گا۔ میری برداشت کی اب انتہا ہو چکی ہے۔ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے امیر المؤمنین نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو واپس بلوا لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جلالی طبیعت کے باوجود انتہائی درد دل اور شفقت بھرے جذبات رکھنے والے حساس اور زیرک انسان تھے۔ حضرت عثمان بن ابی عاتکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت ایک ویران بستی میں نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ اپنے خادم سے کہا جاؤ درخت سے مسواک کاٹ لاؤ۔ وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسواک کاٹنے کے لیے جانے لگا تو آپ نے فرمایا رہنے دیجیے، اب یہ درخت سرسبز ہے، اس کی سبز ٹہنی کی کوئی قیمت نہیں، کل جب یہ خشک ہو جائے گا تو اسے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا، پھر یہ قیمتی ہوگا، لہٰذا ہمیں یہ نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبادہ بن ولید بیان کرتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت تنومن دراز قد اور معروف شخصیت کے مالک تھے اور امرا بستی میں انہوں نے 34 ہجری کو 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ رجاء بن ابی سلمہ کا بیان ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو دمشق میں دفن کیا گیا۔ علامہ ذہبی اپنی مشہور کتاب سے اعلام النبلاء میں رقم تراز ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے 181 احادیث مروی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔